بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے پاک کلام کے لیے روزانہ رات کو 9 بجے امریکہ کے ٹائم کے مطابق، پاکستان میں صبح کے 7 بجے ہوتے ہیں، آپ کے لیے بھی بڑا اچھا ٹائم ہے۔ چائے کا کپ بنائیں، ساتھ رکھیں، آدھے گھنٹے لیے قرآن پاک سن لیں۔ اور ہمارے لیے بھی برا نہیں ہے کہ ہم نماز عشاء پڑھ کے فارغ ہو گئے ہیں، بس سونا ہے، سونے سے پہلے آدھا گھنٹہ اللہ کا قرآن سن لیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، سرکار دو عالم کی نگاہ عنایت سے، آپ دوستوں کی، بھائیوں کی، بچوں کی، بیٹیوں کی دعاؤں کا صدقہ، اور یہ عاجز جو آپ کے لیے دعا گو ہے، ان تمام دعاؤں کی تو فعل اللہ پاک کے پاک کلام کی سماعت کے لیے بیٹھ گئے ہیں۔ اللہ ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے، قبول فرما کر ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، اور اگر سمجھ مل جائے تو پھر اللہ پاک اس پہ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور یہ نصیب والوں کو ملتی ہے۔ چونکہ قرآن کریم تو خود فرماتا ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے،
یہ پڑھنے والے پر منحصر ہے کہ وہ کس نظر سے پڑھ رہا ہے اور دل کے کس عقیدے سے پڑھ رہا ہے. اگر تو اس نے نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد غلطیاں تلاش کرنی ہیں، کمزوریاں تلاش کرنی ہیں، تو پھر دلالت کے سوا کیا ہاتھ آئے گا. اور جس نے اللہ کا کلام سمجھ کر اس سے ہدایت لینی ہے وہ ہدایت پا جائے گا. گفتگو سے پہلے اسی بات کو میں ایک مختصر سی کہاوت ہے، پرانے زمانے کی کہانی سمجھ لیں، کہاوت سمجھ لیں، واقعہ سمجھ لیں، طریقہ کار سمجھ لیں کہ جو ہم پڑھنے والے، سننے والے، سمجھنے والے لوگ ہیں نا، ہمارا انداز تفہیم کیا ہے، یعنی ہم کیسے سمجھتے ہیں. ایک ہوتا ہے بندہ نیگیٹو مائنڈ، اسے ہمیشہ زندگی کی کوئی بھی گفتگو کریں آپ، اسے ڈارک پہلو دیکھنا ہے، آپ کا کمزور پہلو، اندھا پہلو. اور ایک ہوتا ہے پازیٹیو. وہ جو پازیٹیو ہوتا ہے نا، وہ کیا کرے گا کہ آپ کی گفتگو میں اچھائی تلاش کرے گا، اور اگر اس کو کوئی چیز مل جائے گی تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا. تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کہانی یہ ہے کہ ایک بادشاہ کو خواب آیا کہ اس کے سارے دانت گر گئے ہیں. تعبیر یہی ہے، سب نے یہ لکھا ہے، امام ابن سیرین نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی بندے کے دانت گر جائیں تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون کون سے گرے ہیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے گھر میں موتیں ہوگی. اور اگر سارے دانت گر جائیں تو مانا سب مر جائیں گے، جس کی تعبیر ہے. بادشاہ سامد کو خواب آئی کہ اس کے دانت سارے گر گئے ہیں. اس نے وزیر اعظم سے کہا کہ میری مملکت میں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، دو انتہا درجے کے پڑھے لکھے لوگوں کو میرے پاس لاؤ، ایک نیگیٹو مائنڈ ہو، ایک پازیٹیو مائنڈ ہو. مل جاتی ہیں، آج بھی ہے، ہمہ وقت موجود ہے. تو بادشاہ سلامت کی یہ تقریر سن کر وزیر اعظم تشریف لے گئے. تلاش کرتے کرتے دو بندے تلاش کر کے لائے. ان کو کہتے ہیں عربی زبان میں معبر، تعبیر دینے والا، خواب کی تعبیر بتانے والا. ایک نیگیٹو مائنڈ، ایک پازیٹیو مائنڈ. کام ایک ہی ہے، خواب ایک ہی ہے، اور جواب بھی ایک ہی ہے. یہ آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ قرآن سننے والوں کی کیفیت کیا ہے، سمجھنے کے لیے. تو سب سے پہلے اس نے نیگیٹو مائنڈ معبر سے پوچھا کہ حضرت میرے خواب کی تعبیر کیا ہے. اس نے کہا ہو بادشاہ سلامت، بڑا برا خواب ہے جی. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، آپ کی بیوی بھی مر جائے گی، بچے بھی مر جائیں گے، ماں بھی مر جائے گی، باپ بھی مر جائے گا، سارے ہی مر جائیں گے، آپ اکیلے رہ جاؤ گے. بادشاہ کو پتا تھا، لیکن پھر بھی ایک دم جذباتی ہو گیا. بادشاہ جو تھا تو اس نے جلاد کو بلایا کہ اس خبیث کا سر اتار دو، اگر میرا کوئی نہیں رہے گا تو پھر کیوں رہے گا یہاں پر. اس کا سر اتروا دیا اس نے. اب دوسرے بندے کو بلایا جو پازیٹیو مائنڈ تھا. غور سے سنا اس بات کو ذرا، چونکہ میں نے آج کا جو سبق دینا ہے نا، اس میں یہ دو باتیں ہیں. تو بادشاہ سلامت نے پوچھا ہاں بھائی تعبیر کیا ہے. اس نے بادشاہ سلامت بڑا مبارک خواب ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے جی. کہتے کیا مطلب؟ کہا جی اللہ رب العزت نے آپ کی زندگی اتنی لمبی کر دی ہے کہ آپ کے باپ سے، آپ کی ماں سے، آپ کی بیوی سے، آپ کے بچوں سے سب سے زیادہ لمبی عمر آپ کی کر دی اس نے. بادشاہ خوش ہو گیا. اس نے
انعامات سے نوازا۔ آپ سوچو ذرا، پڑھے لکھے لوگ ہو، کیا بات کی دونوں نے؟ ایک ہی بات کی ہے، ایک ہی بات کی ہے انہوں نے۔ اس نے بھی یہی کہا کہ تیرے سارے مر جائیں گے، اس نے بھی یہی کہا ہے، لیکن اس کا بتانے کا طریقہ مختلف تھا۔ تو قرآن بھی جب پڑھتے ہو نا تو اس کے طریقے مختلف ہوتے سمجھنے کے۔ آج کی سورہ نجم ہے نا، یہ سورہ نجم ہے، اس کا جو نمبر ہے وہ 53 ہے، سپارہ نمبر 27 ہے۔ آیات چھوٹی چھوٹی 1 تا 11 آیات ہیں۔ پہلے میں سارا ترجمہ پڑھوں گا آج، جو بڑا واضح ہے، لیکن 2 ہی طریقے بیان کیے ہیں۔ صحابہ کرام میں بھی سمجھنے میں اختلاف تھا، وہ کہتا تھا یہ ہے معنی، اس کا کہتا تھا یہ معنی ہے۔ میں اس دنیا کی بات نہیں کر رہا، چونکہ ہماری تو بنیاد ہی کوئی نہیں نا۔ میں تو ان صحابہ کی بات کر رہا ہوں جو نبی کے پاس پڑھتے تھے، سرکار دو عالم کے پاس بیٹھتے تھے، ان کی بھی سمجھ میں اپنا اپنا معنی ہوتا تھا، سب بیان ہوتے ہیں، مفسرین نے بیان کیے، محدثین نے بیان کیے ہیں۔ تو ان میں مجھے جو خوبصورت بات پسند آئی ہے وہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ گھر کے لوگ تھے نا، مدینۃ علم والی بابوہا کے گھر میں تھے، سرکار کی اولاد میں سے تھے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مایہ ناز آفتاب علم کا، ان کے پیر و مرشد بھی تھے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا تھا، جب بیعت ہو گیا نا امام جعفر صادق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو فرمایا 2 سال۔ پریشان ہو گیا بندہ، اس سے 2 سال؟ فرمایا ہاں، میں اپنی عمر کا شمار وہاں سے کرتا ہوں جس سے میں نے اپنا ہاتھ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا تھا، میں زندگی کا شمار وہاں سے کرتا ہوں۔ کیا لوگ تھے یار، کیا زمانہ تھا وہ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سورۃ نجم ہے اس کا ترجمہ سماعت کر لیں، مختلف ترجمے ہیں، قرآن پھیلے پڑے ہیں آپ کے پاس ہوں گے، جس کا بھی ترجمہ اٹھائیں گے وہ مختلف ہوگا، لیکن میں آپ کو وہ ترجمہ سنا رہا ہوں جو امام جعفر صادق نے کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، تارے کی قسم، روشن تارے کی قسم، جب وہ نیچے اترا، ہوا کہتے ہیں نیچے اترنے کو، کہ غائب ان کو نہیں کہتے۔ تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ پتہ ہی کیا بات ہے، یہ وہ ستارہ کون ہے؟ کہتے وہ ستارہ محمد مصطفیٰ ہے۔ قسم ہے اس ستارے کی، جب وہ گیا ملائے اعلیٰ میں، جہاں بھی اللہ نے بلایا، اور وہاں سے واپس آنا مشکل ہوتا ہے، جو گیا واپس نہیں آیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام گیا واپس نہیں آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام گیا واپس نہیں آیا ابھی تک، جب تک میرا بھی نہیں ہوگا۔ لیکن امام جعفر صادق فرماتے ہیں کتنا عظیم انسان تھا وہ، کہ جب وہ گیا تو پھر کیا ہوا کہ شب معراج سے وہ نیچے اترا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، قسم اس روشن ستارے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، جو وہاں جا کر بھی واپس لوٹ آیا۔ آیا نا لطف، اس کو تفسیر کہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ما ضل صاحبکم، ما ضل صاحبکم وما غوى، صاحب تمہارا ساتھی جس کی صحبت میں بیٹھتے ہو، سارے مراد ہیں، ہو سکتا ہے قریش مکہ بھی مراد ہوں، چونکہ ان کے تو وہ عزیز تھے، باہر سے تو نہیں آئے تھے، نہ انہی میں پیدا ہوئے تھے، وہیں پلے پڑے تھے۔ جتنا سرکار دو عالم کو قریش جانتے تھے کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو اللہ فرماتا ما ضل صاحبکم وما غوى، اپنی صحبتوں سے نوازنے والے اے محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ کبھی بھولے ہیں نہ کبھی بھٹکے ہیں، نہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا بسا اوقات ہمارے بعض سادہ لوگ ترجمہ کر دیتے جی کہ بابا جدہ کا ضالاً فہدا، پایا آپ کو گمراہ اور ہدایت دے دی۔ یہ ہو سکتا ہے؟ دلہ کا ایک معنی تو نہیں ہے، لغت میں 70 معنی اس کے، تو آپ وہ معنی کیوں لیتے ہو جو عامیانہ ہے؟ آپ وہ معنی کیوں نہیں لیتے جو صحابہ کرام لیا کرتے تھے؟ ما ضل صاحبکم، اپنی صحبتوں سے نوازنے والے محبوب نے نہ وہ راہ سے بھولا ہے اور نہ راہ بھٹکا ہے، سیدھے راستے پہ چلنے والا انسان ہے۔ فرمایا وما ينطق عن الهوى، ما ينطق عن الهوى، ہوا کہتے ہیں خواہش کو، کہ وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، اپنی خواہش سے وہ کلام نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا کلام سراسر وحی ہے، ان ہوا الا وحی یوحا، ان کا کلام سراسر وحی ہے جو ان کو کی جاتی ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہاں بھی بھولے بڑے، ہمارے ساتھی نا، یہ تفسیریں لکھنے والے، ترجمے کرنے والے بڑے بھولتے ہیں۔ یقین کریں آپ، ایمان تازہ ہو جائے گا، 5 7 8 تفسیریں پڑھیں نا آپ بیٹھ کے، پتہ لگے آپ کو کہ کیا کیا لکھا ہے لوگوں نے، پھر پتہ چلے گا۔ وہی جلی ہو قرآن، وہی خفی ہو حدیث، یہ بھی وہی ہے، یہ بھی وہی کی قسم ہے، چونکہ ما ینطق عن الہویٰ۔ چلو میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اس سے سمجھ آ جائے گی آپ کو۔ کچھ قریشیوں نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے، کچھ قریشیوں نے کہا عبداللہ بن عمر بن عاص سے کہ عبداللہ یہ تم کیا کرتے ہو؟ بھئی نبی پاک جو بولتا ہے تم لکھنا شروع کر دیتے ہو، جو بھی بولتا ہے تم لکھنا شروع کر دیتے ہو، نہ لکھا کرو۔ کیوں؟ نبی کبھی غصے میں ہوتا ہے، کبھی رنج میں ہوتا ہے، کبھی مزاج میں نرمی ہوتی ہے، کبھی مزاج میں گرمی ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں، آج جو لوگ کرتے ہیں نا یہ باتیں، یہ ہو چکی ہیں، یہ اعتراض کیے گئے تھے حضرت، یہ حدیث پاک ابو داؤد اور مسند احمد کی روایت ہے، یہ باتیں ہو چکی ہیں۔ وہ جی نبی غصے میں ہوتا ہے تو وہ انسان ہے جی، تو وہ بات ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے جی، وہ جی کبھی رنج میں ہوتا ہے جی، دیکھو نہیں پھر انسان تو ہے نا جناب، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ او بھائی، تمہیں کس نے حق دیا یہ باتیں کرنے کا؟ تم نبی سے خود کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیں، آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی رنج میں ہوتے ہیں، کبھی سردی ہوتی ہے، کبھی گرمی ہوتی ہے۔ تو عبداللہ بن عمر بن عاص نے پریشر جب ڈالا لوگوں نے تو لکھنا چھوڑ دیا۔ سرکار نے ایک دن پوچھا اس سے، عبداللہ وہ تم لکھا کرتے تھے نا؟ کہا یا رسول اللہ، وہ مجھے لوگوں نے منع کر دیا۔ وہ کہتے ہیں جی کہ نبی کریم کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی رنج میں ہوتے ہیں، کبھی کیسے ہوتے ہیں، کبھی انسان ہے نا جی، بتقاضۂ بشریت کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، تو تم نہ لکھا کرو، تم لکھ دو گے تو وہ کتاب بن جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ اللہ کے نبی کی بات سن لو، یہ میں 30 درجے کی بات کر رہا ہوں، وہی جلی کی بات نہیں کر رہا، وہی خفی کی بات نہیں کر رہا، میں 30 درجے کی بات کر رہا ہوں جس پہ ہمیں اعتراض ہے، یا موجودہ دور کے چند لوگوں کو اعتراض ہے۔ تقاضا ہے بشریت، او بھائی وہ کوئی عام بشر تھا؟ اگر عام بشر ہوتا تو پھر شروع سے بشر ہوتا، وہ تو نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے بھی غار حرا میں جاتا تھا، نہیں جاتا تھا؟
ہم نہیں جاتے غار ہرا پہ، کیوں جاتے ہیں؟ وہ تو پہلے کی باتیں ہیں، نبوت کے آنے سے پہلے کی باتیں ہیں، چونکہ زندگی عجیب و غریب تھی۔ بہرحال سرکار نے کیا فرمایا پھر؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو، ابو داؤد شریف کی اور مسند احمد کی روایت ہے یہ، اور صحیح روایت ہے، فرمایا کہ اکتب عبداللہ لکھا کر، اکتب لکھا کر، فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ لکھ لو مسلمانوں، یہ باتیں کام آئیں گی آپ کے، بڑے بڑے جگاتی کاریگر پڑے ہوئے لوگ، پکڑ لیا کرو ان کو، اگر حوالہ چاہیے میرے پاس موجود ہے، دے دوں گا آپ کو۔ اکتب لکھا کر، فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما خرج منی الا الحق، ما خرج منی الا الحق، میرے منہ سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا۔ بتاؤ کس کی سنو گے؟ آج کل کے جگاتیوں کی، کاریگروں کی، یا سرکار دو عالم کی ذات کی جس کی ہم متی ہیں، جس کے ہم مرید ہیں؟ وہ تو فرما رہا ہے کہ میری کوئی حالت ہو تمہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ہر حالت میں میرے منہ سے حق نکلتا ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں بھائی ہم ان غیروں کی باتیں کیوں سنتے ہیں جو بیٹھ کے قلم کالے کر دیے، انہوں نے کاغذ کالے کر دیے ہیں یہ لکھ لکھ کر کہ جی وہ انسان تھے، بتقاضۂ بشریت ان کی باتیں ادھر سے ادھر ہو جاتی تھی، لیکن یہاں تو اللہ کے نبی کچھ اور کہہ رہا ہے۔ اس لیے یا اللہ کی سنا کرو یا مصطفیٰ کی سنا کرو، لیکن ترجمہ کرتے ہوئے، تشریح کرتے ہوئے نیگیٹو پازیٹیو کا ضرور خیال رکھنا۔ اگر بندہ نیگیٹو مائنڈ ہے، اس نے اپنے آپ کو دیکھا ہے، صدیق اکبر نے سرکار دیکھا، آج کی یا رسول اللہ کیا خوبصورت چہرہ تمہارا، آپ کا، سبحان اللہ، آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، یہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ سرکار نے فرمایا صدقت یا صدیق، ٹھیک ہے آپ نے۔ تو ابو جہل گزرا تو اسے منہ بنایا ایسے کر کے، جیسے اس کی عادت تھی۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، الٹا ایک لفظ کہا سرکار کے چہرے کے بارے میں۔ آپ نے کہا صدقت یا ابا الحکم، تم نے بھی ٹھیک ہی کہا یا ابا الحکم۔ تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ صدیق نے بھی سچ ہی کہا ہے، یہ ابو جہل نے بھی سچ کہا ہے، تو اصل بات کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ دل تمہارا آئینہ ہے، یہ دل تمہارا آئینہ ہے، اگر تیرا آئینہ صاف ہوگا ہر چیز صاف نظر آئے گی۔ آئینہ صاف ہوگا، چونکہ یہ لطیف ہے نا، لطیف۔ کبھی آپ کیتلی میں پانی ابالو نا، یہ چائے ہم بناتے ہیں، میرے پاس بھی کیتلی چائے کی، پانی ابالتا ہوں وہ نکلتی ہے بھاپ سے۔ اچھا وہ دیوار سامنے ہے، وہاں وہ پانی نظر نہیں آئے گا، کہاں نظر آتا ہے؟ شیشے پہ، وہ جو الماری میں لگا ہوتا ہے نا، ونڈو پہ نظر آئے گا۔ کیوں بھائی؟ وہ تو نیچے پوری دیوار ہے، دیوار سے گزر کر وہ کہاں تک پہنچا ہے؟ شیشے پر۔ کیوں؟ شیشہ صاف ہے۔ تو فرمایا کہ صدیق کا دل شیشے کی طرح صاف تھا، اس نے جیسا دیکھا صحیح دیکھا۔ تو فرمایا اس کا شیشہ ہی خراب تھا، اس کو کیا نظر آتا؟ آنکھ والا تھے جو بل کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے۔ تو جس کا شیشہ گدلا ہو اسے کیا پتا؟ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص کو نبی پاک نے فرمایا کہ اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منی الا الحق۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد میں نے سب کو چھوڑ دیا اور میں نے سرکار کی باتیں لکھنا شروع کر دی۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان ہوا الا وحی یوحی، ہو گیا
علمہ شدید القوا، علمہ شدید القوا، اس قوت والے رب نے. شدید القوا تو پھر اللہ ہی ہے نا. یہاں بھی لوگوں نے فرشتہ ترجمہ کیا، کہتے ہو سکتا ہے، دو باتیں نا سمجھنے کے لیے، لیکن میرے نزدیک شدید القوا اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں. اسے سکھایا، چونکہ قرآن میں دوسری کا ہے نا الرحمن علم القرآن، قرآن کس نے سکھایا؟ الرحمن نے. تو علمہ شدید القوا، سکھایا اس کو صاحب قوت نے، قوت والے نے. اللہ اکبر. براہ راست علم کامل سے نوازا. وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. محبوب میں نے تم کو سب کچھ سکھا دیا. علمک ما لم تکن تعلم، عالم ما کان وما یکون بنا دیا. اور یہ میرا فضل ہے آپ کے اوپر. تو پھر اللہ کا تو فضل تو ایسا ہی ہوگا نا، تھوڑا دے، اتنا دے دیا، اتنا دے دیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا زمانہ آ گیا ہے اور کیسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، کلمہ پڑھ کے تو نبی پاک کے علم کو تولتے ہیں، جبکہ اللہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ محبوب میں نے عالم ما کان و ما یکون بنایا ہے، اور یہ میرا فضل ہے آپ کے اوپر. پھر فرماتے ہیں اللہ پاک ذو مرۃ فاستویٰ. یہ آتے ساری زمانہ ہیں، یہ متشابہات بھی ہیں اس میں، لیکن ہمیں کیا ضرورت ہے متشابہات میں جانے کی. استوا علی العرش استوا فاستوا، یہ ساری باتیں ملاؤ آپس میں قرآن پاک سے ہی تو سمجھ آ جائے گا. اللہ اکبر. پھر وہ حسن مطلق، پھر اس جلوہ حسن نے اپنے ظہور کا ارادہ فرمایا تو پھر کیا کیا؟ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اور وہ کارنر پر تھا، عالم دنیا برزخ رف رف، کتنے دنیا کتنے حجابات ہیں، آخر میں تھا کونے پر. پھر کیا ہوا؟ ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا. یہاں بھی فرشتہ کہا انہوں نے، لیکن اگلی آیت ان کا ساتھ نہیں دیتی. اللہ فرماتا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ. قرآن پڑھو نا تو آیتیں تو ہے، ملاؤ ان کو، خود ملاؤ. بس وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی. فرشتہ کون ہے وحی کرنے والا؟ وحی تو اللہ کرتا ہے، فرشتہ تو لاتا ہے، وحی نہیں کرتا. فَأَوْحَىٰ، بس وحی کی اس نے اپنے بندے کو جو وحی کی. مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، دل نے تصدیق کی جو آنکھوں نے دیکھا تھا. دل اور آنکھ ایک ہی تھے، کوئی چکر بازی نہیں تھی. اب جو آیت ہے نا، آخری آیت ہے، یہ بڑی خوبصورت ہے. اللہ فرماتا ہے اَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، تم کیوں جھگڑتے ہو؟ اس نے کیا دیکھا؟ اَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، تم اس بات پہ کیوں جھگڑتے ہو جو انہوں نے دیکھا؟ جو دیکھا سو دیکھا، تمہارا تو یہ معاملہ ہی نہیں ہے. تمہیں کس نے کہا ہے کہ اپنی ٹامک ڈوئیاں مارو یہاں پر؟ مالک تو کہہ رہا ہے اَفَتُمَارُونَهُ، تم کیوں جھگڑتے ہو بھائی؟ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، اس پر کہ اس نے کیا دیکھا. اور جی آنکھ سے نہیں دیکھا جی. حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہودی مسلمان ہوئے تھے، عالم تھے، بڑے عالم بے بدل. تو ایک صحابی نے ان سے پوچھا کہ کعب، اب تو تم اتنے پکے مسلمان ہو، سرکار نے تیری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، ہمیں سبق پڑھاتے ہو، پیچھے بھی ہو کے آئے ہو، آپ بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا جی میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام اور سرکار دو عالم کی جو ذات ہے، اللہ کریم سے 2 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا
تو سرکار دو عالم نے 2 مرتبہ اللہ کو دیکھا، یہ کعب احبار کی روایت ہے اور وہ صحابی رسول ہیں جی۔ اب آج کل کوئی آدمی پگڑی شگڑی باندھ کے بیٹھ جائے اور اٹھ پٹانگ باتیں شروع کر دے، اللہ اکبر، لاکھوں کی اس کے پیروکار ہیں، لاکھوں کے۔ کیوں؟ پیسے ملتے ہیں نا یوٹیوب پہ، جتنے آپ کے سبسکرائب زیادہ ہوں گے پیسے ملیں گے۔ وہ پاگل ہے کہ سچی باتیں کرے گا آپ کو۔ تو حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ 2 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا اور 2 ہی مرتبہ میرے مصطفیٰ نے اللہ کو دیکھا۔ تو بھائی دوستو، ہمیں سے کوئی بھی ایسے ہی کیسے دیکھا، کیا دیکھا، ہمارا یہ معاملہ ہی نہیں ہے۔ جب ہمارا معاملہ ہی نہیں ہے تو ہمیں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ختم کرنے سے پہلے آج کی اپڈیٹ آپ کو دے دیتا ہوں جو میرے ساتھ گزر رہی ہے۔ آپ نے گلے سے اندازہ لگا لیا ہوگا، یہ میری گردن میں انہوں نے بیاپسی کی تھی، گردن میں پتہ نہیں کہاں سوا مارا انہوں نے، جیسے یہ میرا گلا اس دن سے خراب ہے۔ آج سارا دن اسپتال میں گزرا ہے، سارے ٹیسٹ کیے انہوں نے الف سے یہ تک۔ منڈے کو میری پھر بیاپسی ہے یہ شیشے کی، جہاں مجھے درد ہے اور تکلیف ہے، کئی دنوں سے سو بھی نہیں سکتا۔ تو اس لیے کل انشاءاللہ جمعہ ہے، جمعہ کا جو خطبہ وہ تو ہوگا 1 بجے سے 1:45 بجے تک امریکہ ٹائم، رات کے 11 سے 11:45 تک پاکستان ٹائم لائیو ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن جمعے کی رات کو چھٹی ہوتی ہے، جمعہ پڑھ کے جو شام ہوتی ہے، چونکہ میں دیر سے آتا ہوں، مسجد دور ہے، 40 میل دور ہے، 2 گھنٹے واپسی لگتے ہیں، چونکہ رش بہت ہوتا ہے واپسی پہ۔ لیکن مدتوں سے جا رہا ہوں، اللہ نے مسجد آباد کر دی ہے، میں اپنی تکلیف کی پرواہ نہیں کرتا، میں اللہ کا گھر دیکھتا ہوں۔ ہفتہ بھی درس ہوگا انشاءاللہ، اتوار کو بھی درس ہوگا، پیر کی چھٹی ہوگی، چونکہ وہ مجھے بے ہوش کریں گے، اور بے ہوش کرنے کے بعد جب وہ فارغ کریں گے تو میں اس قابل نہیں ہوں گا کہ میں آپ کے سامنے بیٹھ سکوں۔ تو انشاءاللہ ہفتہ بھی درس ہوگا، اتوار کو بھی ہوگا، لیکن پیر کو درس نہیں ہوگا، پھر منگل کو انشاءاللہ درس ہوگا۔ تو منگل کو دوبارہ ملاقات ہوگی، لیکن کل جمعہ ہوگا، ہفتہ ہوگا، اتوار کا بھی درس ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے، آپ میں جو بیمار ہیں ان کو بھی شفا دے، اور میرے لیے جو آپ دعا کرتے ہیں، یقیناً مجھے دعائیں لگتی ہیں۔ رات میں بڑا پریشان تھا، نیند نہیں آ رہی تھی، پتہ نہیں کسی درویش سے دعا کر دی، پتہ نہیں کہاں بیٹھا تھا، ایک دم سرہانے پہ سر رکھا تو اللہ اللہ ہو گیا، نیند آ گئی مجھے، اللہ اکبر۔ میں نے کہا واقعی کسی درویش کی دعا لگ گئی ہے، دعائیں لگتی ہیں، آپ بھی کیا کرو، میں بھی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔